بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ کتاب الملاحم کے ضمن میں ترجمۃ الباب چل رہا تھا امارات الساعت کا، اس میں اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حدثنا احمد بن ابی شعیب الحرانی کے حوالے سے روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا إلى آخر الآیت۔ اس کے سلسلے میں گفتگو ہو چکی ہے بہت تفصیل سے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ باب حسر الفرات عن کنز، یعنی دریائے فرات یہ اپنا خزانہ اگلے گی، اپنا خزانہ نکالے گی۔ روایت ہے عبداللہ ابن سعید الکندی کے حوالے سے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ روایت جا رہی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الفرات ان یحسر عن کنز من ذہب فمن حضره فلا یأخذ منہ شیئا۔ اس کے بعد کی روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ الا انہ قال یحسر عن جبل من ذہب۔ یہ فرق ہے لفظ جبل کا اور لفظ کنز کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرات کھل جائے گا سونے کے گنج اور سونے کے خزانے سے، یعنی پانی دریائے فرات کا خشک ہو جائے گا، اور ظاہر بات ہے کہ اس کے نیچے سے سونے کا خزانہ تبھی تو نکلے گا جبکہ اس کا پانی سوکھ جائے گا، اور جو کوئی وہاں حاضر ہو اسے وہ خزانہ نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ اس کا لینا یہ آپسی تنازع اور آپسی قتال کا سبب بن جائے گا، اس لیے کہ آگے روایت میں آتا ہے۔ اور بعضوں نے کہا اس لیے نہیں لینا چاہیے اس لیے کہ اس خزانے سے بالخاصیت آفات و بلیات کا اترنا ثابت ہوگا، یعنی اس خزانے میں خاصیت کے قبیل سے ایک ایسی خاصیت اور تأثیر ہوگی کہ اس میں سے آفات اور بلیات اتریں گی، اس میں سے آفات اور بلیات نکلیں گی، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسے نہیں لینا چاہیے۔ اور وہ ایک نشانی ہے اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے۔ بعضوں نے ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ اس لیے لینے سے حضور منع فرما رہے ہیں کہ وہ مال مغصوب اور مکروہ ہے، جیسے قارون کا مال جب وہ مغصوب اور مکروہ ہے تو اس سے انتفاع حرام ہوگا، اور آئندہ حدیث سے مراد جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه الى آخره، لوگ لڑیں گے اس پر، یعنی اس کے حاصل کرنے اور لینے پر، پہلی وجہ کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھو بچوں سنو، نہر فرات مشہور ہے، اس میں کافی مقدار میں پانی موجود ہے، اور یہ نہر فرات عراق میں واقع ہے۔ قیامت کی علامات میں سے بتایا گیا کہ اس کے پانی کا بہاؤ تبدیل ہو جائے گا، اس میں سے لوگوں کے لیے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، تو اس پر آپس میں لوگ لڑیں گے، بہت سے تو قتل ہو جائیں گے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں اگر کوئی موجود بھی ہو اور اس کے سامنے سونے کا پہاڑ ظاہر بھی ہو تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے، اس لیے کہ ایسا مال لینا جو مفضی الی المنازعت، جنگ اور فتنے کا خدشہ جس میں ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔
وہ تو ممنوع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ نہر فرات سے سونے کا پہاڑ نہ ظاہر ہو جائے اور اس پر لوگ جنگ لڑیں گے تو ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کی سوچ یہ ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ اس جنگ سے میں بچ جاؤں۔ رواہ مسلم۔ اور متفق علیہ روایت یہ ہے کہ اگر کوئی اس وقت موجود ہو تو اس پہاڑ سے کچھ نہ لے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ دنیا کی طلب میں مختلف طبقات میں ہوں گے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ ایسا زمانہ قریب آنے والا ہے جس میں نہر فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، اور جب لوگ اس کے متعلق سنیں گے تو اس کی طرف چلیں گے۔ جو اس پہاڑ کے پاس موجود ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے لوگوں کو اس پہاڑ سے سونا لینے کی اجازت دے دی تو یہ ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لوگ اس پر جنگ لڑیں گے تو ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ نہر فرات میں سونے کا پہاڑ شاید اس وجہ سے ظاہر ہوگا کہ اس کے پانی کا بہاؤ دوسری طرف رخ کر لے گا، تو یہ پہاڑ مٹی میں دبا ہوا ہوگا۔ ظاہر ہے جب پانی خشک ہوگا تو کسی مصلحت و حکمت سے اللہ اس دبے ہوئے سونے کے پہاڑ کو ظاہر فرما دیں گے، اور جو اس وقت وہاں موجود ہوں انہیں چاہیے کہ وہ اس پہاڑ سے کچھ بھی نہ لیں۔ کیوں کہ میں نے بتایا اس سے قتل اور فتنے کا اندیشہ ہے۔ یہ فتنہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا ہے، واللہ عالم کب ظاہر ہوگا۔ زمانے میں ترکی اور سوریا نے نہر فرات پر بند باندھ دیے ہیں، اس پر فیکٹریاں بنا دی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے پانی کی رفتار کم ہو گئی ہے۔ اس سے خود سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس زمانے میں ترکی اور سوریا کا بند باندھ دینا اور اس پر فیکٹریاں بنا دینا غالباً اسی پہاڑ کے نکلنے کے مقدمات میں سے ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اس کے بعد ترجمۃ الباب ہے خروج الدجال۔ ہمارے طلباء کو معلوم ہونا چاہیے میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی تفصیل کرتے ہوئے، حضرت مہدی علیہ السلام کی تفصیل کرتے ہوئے، اسی طریقے سے بہت دھیان سے سنیے، میں حوالہ دے رہا ہوں، جب خوارج کا تذکرہ آیا تھا اس کے ضمن میں دجال کے باب میں، برمودا تکون کے باب میں بہت تفصیلی کلام کیا ہے۔ یہاں روایتوں کو اس پر محمول اور منطبق کرتے چلے جائیے۔ باب خروج الدجال، پہلی روایت ہے الحسن بن عمرو کی، وہ جاری ربعی ابن حراش رضی اللہ تعالی عنہ تک قال اجتمع حذیفۃ و ابو مسعود فقال حذیفہ لا انا بما مع الدجال اعلم منه ان معه بحرا من ماء ونهرا من نار فالذي ترون انه نار ماء والذي ترون انه ماء نار فمن ادرك منكم ذلك فاراد الماء فليشرب من الذي يرى انه نار فانه سيجده ماء قال ابو مسعود البدری هكذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ اس کے بعد کی روایت ابو الولید الطیالسی کی ہے جو حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ما بعث نبی الا قد انذر امته الدجال الاعور الكذاب الا وانه اعور وان ربكم تعالى ليس باعور وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوب کافر۔ اس کے بعد کی روایت محمد ابن المثنى کی عن شعبہ ہے کہ کاف فا را۔ اس کے بعد مسدد کی روایت عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الحدیث یقرأہ کل مسلم، اوپر کی روایت کا تتمہ۔ پھر موسیٰ ابن اسماعیل کی روایت ہے عمران ابن حسین کے حوالے سے قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم، اس سند میں جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں موسیٰ ابن اسماعیل کی ایک راوی ہیں ابو الدہماء، اس طریقے سے اس کو پڑھا جائے گا، دال ہا میم الف اور حمزہ۔ ابن سعد نے ان کے بارے میں لکھا ہے کان ثقتاً قلیل الحدیث، ابن حبان نے ان کا شمار ثقات میں کیا ہے، اور مسلم شریف میں بھی ان کی روایت خلق دجال کے باب میں آئی ہے، اور ابو داؤد میں ایک روایت آئی من سمع الدجال فلینأ عنہ، جو ابھی ہمارے سامنے ہے، اور باقی نسائی شریف میں بھی ایک روایت آئی ہے۔ علامہ عجلی کہتے ہیں کہ یہ ابو الدہما بصری تابعی اور ثقہ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ من سمع بالدجال فلینأ عنہ فواللہ ان الرجل لیأتیہ وہو یحسب انہ مؤمن فیتبعہ مما یبعث بہ من الشبہات او لما یبعث بہ من الشبہات ہکذا قال۔ پھر حیوہ ابن شریح کی روایت عبادہ ابن صامت کے حوالے سے ہے انہ حدثہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انی قد حدثتکم عن الدجال حتی خشیت اللہ تعقلوا ان مسیح الدجال رجل قصیر افحج جعد اعور مطموس العین لیس بناتئۃ ولا جحراء فإن البس علیکم فاعلموا ان ربکم لیس باعور۔ ترجمہ بھی کرتا ہوں، باب ختم کیجئے پہلے روایت کے اعتبار سے۔ قال ابو داؤد عمرو بن الاسود ولی القضاء، قال ابو داؤد ان کا تعارف کروا رہے ہیں، لیکن محدثین نے لکھا ہے کہ امام ابو داؤد کے علاوہ کسی نے بھی ان کا تعارف انہ ولی القضاء سے نہیں کروایا، بلکہ حافظ نے ابن حبان سے نقل کیا ہے کہ وہ ثقات میں سے تھے۔ عمیر ابن اسود کان من عباد اہل الشام وزہادہم، اور ان کے باب میں لکھا ہے کہ عمیر بھی ان کا نام ذکر کیا جاتا ہے، اور عمر، تو عمیر ابن اسود ہو یا عمر ابن اسود ہو دونوں ایک ہی ہیں، تہذیب التہذیب والے لکھتے ہیں۔ حافظ نے عمیر ابن اسود کے ترجمے میں انہی کا نام عمر ابن اسود بھی لکھا ہے، اور ان کی خوبی یہ تھی جو میں نے سنائی کہ کان من عباد اہل الشام وزہادہم وکان یقسم علی اللہ فیبرہ۔ تو ابو داؤد کا کلام اگر یہ جو یہاں ہے کہ ولی القضاء اگر صحیح بھی ہو تو ہر جگہ ولی القضاء ضعف راوی کی طرف اشارہ نہیں ہوا کرتا ہے، اس لیے یہ تقریر کرنے کی مجھے ضرورت پڑی۔ پھر صفوان ابن صالح الدمشقی کی روایت ہے عن النواس بن سمعان الکلابی رضی اللہ تعالی عنہ قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال فقال ان یخرج وانا فیکم فانا حجیجہ دونکم، تمہاری ضرورت نہیں ہے، وان یخرج ولست فیکم فامرؤ حجیج نفسہ واللہ خلیفتی علی کل مسلم فمن ادرکہ منکم فلیقرأ علیہ بفواتح سورة الکہف فإنها جواركم من فتنته قلنا وما لبثه في الأرض قال 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم فقلنا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة قال لا اقدروا له قدره ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقی دمشق فیدرکہ عند باب لد فیقتلہ۔ پھر عیسیٰ ابن محمد کی روایت نبی امامۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ وذکر الصلوات مثل معناہ۔ پھر حفص ابن عمر کی روایت ہے ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حفظ 10 آیات من اول سورة الکہف عصیم من فتنة الدجال۔ قال ابو داود وكذا قال هشام الدستوائي عن قتادة إلا أنه قال من حفظ من خواتيم سورة الكهف وقال شعبة من آخر الكهف۔ یہ اس سورہ کہف کے خصائص میں سے ہے، ہاں اسی لیے ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ من حفظ سورة الکہف ثم ادرکہ الدجال لم یسلط علیہ۔ لہذا جن روایتوں میں اول سورة الکہف آیا، جن روایتوں میں آخر سورة الکہف آیا، دونوں میں تطبیق ابھی میری اردو میں
ذکر کردہ روایت سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ من حفظ سورۃ الکہف ثم ادرکہ الدجال لم یسلط علیہ، اور 10 آیات والی روایت کو استدراج فی الحفظ کے اوپر محمول کر لیا جائے گا، وللہ الحمد۔ پھر حدبہ ابن خالد کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس بینی وبینہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نبی وانہ نازل فاذا رأیتموہ فاعرفوہ رجل مربوع الى الحمرة والبیاض بین ممصرتین کأن رأسہ یقطر وان لم یصبہ بلل فیقاتل الناس على الاسلام فیدق الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیة ویہلک اللہ فی زمانہ الملل کلہا الا الاسلام وَيُهْلِكُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 40 سَنَةً ثُمَّ يُتَوَفَّى فَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ۔ یہ ہم نے ختم کی آپ کے سامنے دجال کے سلسلے کی روایات۔ اب کچھ ضروری باتوں کا اعادہ کر دینا بھی ضروری و مناسب لگ رہا ہے۔ خروج دجال جو قیامات علامت کبریٰ میں سے ہے، اس کا ثبوت طلب عزیز احادیث کثیرہ شہیرہ سے ہے۔ بعض علماء نے تو اس کے باب میں بھی لکھا ہے کہ روایات حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ خروج دجال کا مسئلہ ہمارے یہاں عقائد کے مسائل میں شمار ہوتا ہے، اسی لیے عقائد کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے، شرح عقائد میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے عقائد کے اندر شامل ہے کہ بعض خوارج معتزلہ اور جہمیہ کا اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ انہوں نے وجود دجال کا انکار کیا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری میں باب ذکر الدجال کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ قال القاضی عیاض، ان احادیث میں جو دجال کے خروج کے باب میں آئی حجت ہے اہل سنت کی صحت وجود دجال کے باب میں، کہ وہ ایک شخص معین ہے دجال، اللہ اس کو نکال کر اپنے بندوں کا ابتلاء و امتحان و اختبار کرنا چاہے گا، اور دجال کو بہت سی اشیاء پر قدرت دے گا، احیاء میت پر، ظہور خصب پر، اور اجرائے انہار پر، اور جنت و جہنم کے خلق پر یعنی ظاہر کرنے پر، اور اتباع کنوز ارض پر، اور اس کو آسمان کے امر دینے کا بھی اختیار ہوگا، پھر آسمان بارش برسائے گا، زمین اگائے گی، مگر یہ سب کے سب اللہ کی مشیت کے تحت ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو عاجز کر دیں گے تو پھر وہ کسی شخص کے قتل پر بھی قادر نہیں ہو سکے گا، پھر اس کا معاملہ بطلان کے ساتھ سامنے آئے گا، عیسیٰ ابن مریم اس کو قتل کر دیں گے۔ لیکن ان سب باتوں میں بعض خوارج نے، معتزلہ نے، جہمیہ نے اس کے وجود کا انکار کر دیا ہے، اور روایات و احادیث صحیحہ کو انہوں نے رد کر دیا ہے، اس وجہ سے کہ کیونکہ اس کا بعض فرق نے تو انکار کیا ہے، مصنف نے دجال کا باب اواخر کتاب میں کتاب السنت کے ذیل میں بھی قائم کیا تھا، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ اہل سنت اس کے قائل ہیں برخلاف بعض فرق باطلہ کے۔ تو یہاں بھی جو خروج دجال کے باب میں ترجمۃ الباب آیا اور کتاب السنت میں بھی آیا، دونوں جگہ الگ الگ حیثیت سے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اب میں آئندہ نشست میں اس کے بارے میں کچھ ضروری معلومات دے دوں گا، ورنہ اس سلسلے میں آپ حضرات کتاب السنت میں تفصیل سے سن چکے ہیں، مگر کبھی بعض چیزوں کا اعادہ کرنا بھی مناسب ہوتا ہے، تھوڑے سے اختلاف اور نوعیت کے تعدد کے ساتھ۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔